اب سورہ صاد شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد مکی صورت ہے۔ صاد والقرآن ذی ذکر، صاد قسم ہے نصیحت کرنے والے قرآن کی۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، من قرن کتنی قوموں کو، فنادوا ولات حین مناس، تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکہ وہ فرار کا وقت اور خلاصی کا وقت نہیں تھا۔ پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہوا، قسم ہے نصیحت کرنے والے قرآن کی کہ جب یہ پوری کی پوری کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب وہ ہے جس پر کافروں نے کفر کیا، اس کتاب میں اپنے تکبر اور مخالفت کی وجہ سے ضد میں پڑ گئے ہیں، اور ہم نے بہت ساری قومیں ان سے پہلے ہلاک کی ہیں، برباد کیا ہے۔ اور اس وقت جب عذاب آنے پر انہوں نے مدد کے لیے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو کوئی فرار، کوئی خلاصی اور نجات عطا نہیں فرمائی۔ ایک بار جب رب کا حکم صادر ہو جاتا ہے، جب عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ حکم عطا کر دیتے ہیں تو بس پھر وہ واقع ہو کر رہتا ہے، پھر وہ لاگو ہو جاتی ہے سزا۔ پھر چاہے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو پھر فرعون نے بھی ایمان لے آیا تھا، آنکھوں سے عذاب دیکھنے کے بعد تو پھر سبھی اللہ پہ یقین کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت پھر جب ایک مرتبہ جب تک عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، جب تک کہ اس کتاب کو، جب تک کہ رسول کو وہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیچ بھیج دیا ہے اور وہ آپ کو اللہ کا پیغام دے رہا ہے، جب تک کہ آخری بندہ بھی اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام دیتا رہے گا، برائی سے روکتا رہے گا، نیکی کا حکم کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قیامت نازل نہیں ہوگی۔ لیکن جب قیامت نازل ہو گئی، جب حکم واقع ہو گیا، جب عذاب نازل ہو گیا، تو اس کے بعد نجات، فرار، خلاصی کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ وعجبوا، انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو ایک جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی بنا دیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ وانطلق الملأ، اور ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے، منہم، ان میں سے، ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ چلو یہاں سے چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہنا۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ چیز ہے جو کسی غرض سے، کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے جو یہ کہی جا رہی ہے۔ ما سمعنا بھذا، ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا، فی الملۃ الآخرہ، کبھی کسی اور دین میں یہ بات نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، بس یہ تو ایک گھڑی ہوئی بات ہے۔ اانزل علیہ ذکر من بیننا، کیا اس پر یہ ذکر، یہ قرآن نازل اتارا گیا ہے، بلکہ ہمیں میں سے، ہمارے سامنے ہیں، ہمیں میں سے ایک ہیں، ان پر ایک ذکر نازل ہو گیا، ایک قرآن اتار دیا گیا۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ تو میرے ذکر، میرے وحی کے متعلق شک میں ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، پھر جب انہوں نے میرا ابھی عذاب نہیں چکھا۔ ام عندہم خزائن، کیا ان کے پاس خزانے ہیں، رحمت ربک العزیز الوہاب، میرے رب کے جو بہت عطا کرنے والا اور بہت غالب ہے، زبردست ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس بادشاہت ہے، انہی کے لیے ہے، آسمانوں کی بھی، زمین کی بھی، وما بینہما، یا ان دونوں کے درمیان کی۔ فلیرتقوا فی الاسباب، تو وہ آسمانی راستے کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائیں گے۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ تو یہاں کے شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ کافروں نے قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور ذکر کو دیکھنے کے بعد یہ کہا
کہ دیکھو یہ کیا بات ہے، ہمارے بیچ سے اٹھ کے کوئی ایک ہمیں ڈرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، تو بہت سارے جو معبود ہیں ان سب کو چھوڑ کے اب ایک ہی معبود بنا لو۔ کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ ہمارے پاس، ہمارے سامنے، ہمارے بیچ سے کوئی خاص چیز بھی نہیں، ایک جیسے ہم انسان ہوتے ہیں ایک بشر ہمیں ڈرانے لگا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ سارے معبود غلط، بس ایک ہی معبود ٹھیک، چلو ایسا کرو، اٹھو یہاں سے چلو، اپنے اپنے معبود پہ جمے رہنا، اس کے کہنے میں آ کے چھوڑنا نہیں۔ نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہیں، ثم نعوذ باللہ یہ تو بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں نے جب یہ کہا کہ ہم نے ایسا کوئی دین نہیں دیکھا، ہم نے اس سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں سنی، یہ تو گھڑی ہوئی باتیں ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے خزینوں میں سے ایک تحفہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، جو زبردست اور دانا اور بہت عطا کرنے والا رب ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے بیچ سے اٹھ کے یہ نبی کیسے بن گئے، ہمارے بڑوں کو غلط کیسے کہنے لگے، ہمارے ہی دین کو برا کیسے کہنے لگے، ہمارے ہر چیز کا شک اور خود کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھ کے اور اللہ کے کلام کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کتاب کو، ہر ایک کو وہ آرام سے جھٹلا کے اور بلیم جو ہے اور بہت غلط اور برے اور گستاخانہ الفاظ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں، تو انہیں بتا دیجئے کہ اللہ ہی کے پاس آسمان کی، زمین کی، بیچ کی سب بادشاہت ہے۔ تو ایسا کریں، اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے تو چاہیے کہ وہ آسمانی راستوں کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو چنیدہ بندے ہیں تو بہت اعلیٰ بندے ہیں، یا تو پھر یہ ایسا کریں کہ ڈائریکٹ ہی اللہ کے پاس چلے جائیں۔ یہ اتنے معمولی شکست خوردہ لوگ ہیں، یہ تو یہاں اس زمین کے لشکروں کے لیے بھی لڑنے کے لیے کافی نہیں، یہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اللہ سے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے، اللہ کے بھیجے ہوئے کلام سے، یہ کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔